السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ترفع الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ عز و جل نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا، رات و دن بنایا، ہر چیز کا مالک خالق ہے، تمام نعمتیں اسی کی جانب سے ہیں، آسمان کو چھت بنا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، رزق دیتا ہے، جس کو چاہے نیک عمل کی توفیق دے، موفق ہے وہ جس کو اس نے توفیق دی، محروم ہے وہ جس کو اس نے توفیق نہ دی۔ بڑی شان والا ہے، عظمتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، حبیب، خاتم الانبیاء، سید الرسل، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت فرمائی سب سے اچھی، اور اپنی امت کو عبادت کا طریقہ سکھایا، جنت کا راستہ ان کے لیے ہموار کیا، اعمال کس طریقے سے کیے جائیں، عبادت کا کیا طریقہ کار ہوگا، سب واضح کر دیا۔ اب وہی نماز ہوگی، وہی روزہ ہوگا، وہی عمرہ اور وہی حج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد 22 رجب 1440 ہجری 29 مارچ 2019 عیسوی مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب میں خطبے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے خطیب کا جو خطبہ تھا وہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت پر مشتمل تھا، ماہ شعبان کی اہمیت۔ جیسے کہ معلوم ہے
رجب کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس کو شعبان کا مہینہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ جو روزوں کا مہینہ ہے وہ آنے والا ہے. اللہ سے یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایام میں شب و روز میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل نیک عمل کی ہمیں توفیق دے. آمین. اور اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان جو برکتوں و رحمتوں کا مہینہ ہے اس کو پانے والا ہم سب کو اور اس میں نیک عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین یا رب العالمین. انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے، اسی کا حکم دیا گیا ہے، اسی کی طرف تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی اقوام کو، امتوں کو دعوت دی. یہ بنیادی چیز ہے اور یہی اصل ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن اور انس کی تخلیق، جن اور انس کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا. کیا کام تھا رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام؟ اپنی قوم سے کہیں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. عبادتیں ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے. یہ مقصد جو بھول جائے وہ پچھتائے گا اور اس کا بہت زیادہ دنیا اور آخرت میں نقصان ہوگا. سوال، عبادات یا عبادت جو زندگی کا مقصد ہے کیا خواہش سے کی جائے گی یا کسی کو دیکھ کر عبادت کی جائے گی، یا اکثر مسلمان جس طریقے پر عبادت کرتے ہیں ویسی کی جائے گی؟ نہ، عبادتوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے. وہی عبادت اللہ کے یہاں مقام پائے گی، اس کا بدلہ ملے گا، قبول کی جائے گی، جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عبادت کا طریقہ بتا دیا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس طریقے کو معلوم کیا. نماز ہو، روزہ ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کو انہوں نے غور کیا، دیکھا، اور اپنے ساتھیوں تک، اپنے بھائیوں تک اس کو پہنچا دیا. مثال، وضو ایک عبادت ہے، نماز کے لیے شرط ہے. قرآن کو چھو کر، راجح قول کے اعتبار سے قرآن کو چھو کر پڑھنے کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ راجح قول ہے، علماء کا فتویٰ ہے. اب وضو کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور صحابہ نے وہ وضو دیکھا، اور جیسے دیکھا ویسے ہی کیا، اور جیسے دیکھا جیسے کیا ویسے ہی تعلیم بھی دے دی. مثال، عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کتب احادیث میں موجود ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان، صحابی، تیسرے خلیفہ، پانی منگاتے ہیں وضو کرنے کے لیے. پانی آتا ہے، لوٹا منگایا پانی جس میں، پھر اس پانی سے وضو کیا، پریکٹیکل وضو پورا وضو کیا، شروع سے ہاتھ دھوئے، کلی، ناک. وضو کا جو سنت کا طریقہ ہے، سنت کا، جس طریقے میں گردن کا مسح نہیں ہے مثال، تو وضو کیا. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے جو وضو کیا اس میں بھی آپ نے سر اور کان کا مسح کیا. بہرحال وضو پورا کیا اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ میں نے ایسے ہی نحو وضوئی ھذا، میں نے جو ابھی وضو کیا بالکل اسی طریقے پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. نحو وضوئی ھذا، بالکل ایسا ہی طریقہ میں نے جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے وضو کیا. عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو کرتے ہوئے. یہ دقت تھی، یہ صحابہ کا علم تھا، یہ صحابہ کے اخلاق تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، یا ان کا فہم، ان کا منہج تھا. جیسے دیکھا ویسے کیا اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دے دی. اسی چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں
کہ عبادتیں ہم تک محفوظ طریقے سے پہنچی ہیں، سنت پر عمل ہو، حدیث پر عمل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کی جائے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ہدایت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم لوگ، اللہ کہتا ہے قرآن میں، اگر تم لوگ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم سب ہدایت پر رہو گے۔ وہ ہدایت جو سورہ فاتحہ میں ہر مسلمان اللہ سے مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس ہدایت کا مالک یہدی من یشاء ویضل من یشاء، وہ کہتا ہے کہ اگر تم ہدایت کے طالب، اے میرے بندو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو گے، اطاعت کرو گے، ان کی فرمانبرداری کرو گے تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری ہر عبادت، خواہ وہ روزہ ہو، احرام کے مسئلے ہو، حج و عمرہ ہو یا وضو ہو، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا انسان چوکنا رہے، مسلمان تحقیق کرے، جلدی عمل کی طرف نہ بڑھ جائے، پہلے رکے، وہ عمل کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، اعتکاف کرنا ہے، زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے یا کوئی اور عمل کرنا ہے، ٹھہرے، پہلے رکے، دیکھے، پتہ کرے، معلوم کرے، علم حاصل کرے یا اہل علم سے سوال کرے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان آیتوں پر عمل ہو۔ دیکھے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے اس عمل کو، جو اس عمل کا میں ارادہ رکھتا ہوں، کس طریقے پر کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے وہ کرے، علم حاصل کرے یا اہل علم سے پوچھے، خود علم حاصل کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا عبادت میں، پھر علم آ گیا، معلوم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اب اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کرے۔ نہیں حاصل کر سکتا ہے علم تو جن لوگوں نے علم حاصل کیا علماء موجود ہیں، ان سے رابطہ کرے، فاسألوا اہل الذکر، ان سے پوچھے، کسی اور سے نہیں، کسی اور سے نہیں، اہل علم سے پوچھے، ڈاکٹر سے نہیں، انجینئر سے نہیں، میڈیکل لائن کے لوگوں سے نہیں، انجینئروں سے نہیں، گھر بنانے والوں سے نہیں، یا اچھی تقریر اسپیچ کرنے والوں سے نہیں، جن کی فین فالوئنگ زیادہ ہے ان سے نہیں، یوٹیوب پہ جن کے اپلوڈ زیادہ ہیں ان سے نہیں، جو مشہور ہو گئے ہیں، شہرت یافتہ، مشہور، فیمس کیا بولتے ہیں اس کو، ان لوگوں سے نہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، علماء سے پوچھے جو سمجھتے ہیں سنتوں کو، جن کے پاس فہم ہے سنت کا، جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ معلوم ہے ان کو کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا، ان سے پوچھے، پتہ ہو جائے، معلوم ہو گیا، جواب مل گیا، یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سحری کا، افطار کا، اعتکاف کا، تراویح کا، زکوٰۃ الفطر کا، یا عید کی نماز کا، یا کسی بھی عبادت کا، پھر اس کے بعد اس کو کرے۔ یہ ایک بنیادی بات خطبے میں بتائی گئی جو کہ بڑی ضروری، بڑی اچھی بات تھی۔ اس کے بعد دوسری بات، عبادات دو قسم کے ہیں، ایک فرض جس کی پوچھ ہے، دوسری فرض کے علاوہ جس کی پوچھ نہیں ہے۔ فرض عبادت معلوم ہے، رمضان کے روزے ہیں، 5 وقت نمازیں ہیں، صاحب حیثیت استطاعت رکھنے والوں پر کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ یا حج وغیرہ، یہ فرض ہے، اس کی پوچھ ہی پوچھ۔ اس کے علاوہ نفل ہے، جن میں اپنے قسم ہے۔ نفل عربی لفظ ہے، اس کو بولتے ہیں زیادہ، فرض جو زیادہ عمل ہوتا ہے، فرض کے علاوہ جو، اس کو نفل بولتے ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے۔ جس کو جنت چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، خیر چاہیے، تو وہ کیا کرے گا، فرض کا اہتمام کرے گا پہلے، فرض عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام جتنا ہو سکتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت وہ نفل عبادتیں کرے گا، نفل روزے، نفل نمازیں۔ کیوں؟ فرائض کی کمی
نوافل سے بھر دی جائے گی. فرائض میں کوتاہی ہو گئی، اس میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن فرائض کی پوچھ ہوگی نا، تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوچھے گا جنہوں نے لکھا اس کی نماز، اس کے نوافل کو، اس کی بات دیکھو اس کا نفل ہے کیا. یہ اور فائدے ہیں بہت سارے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے نفل کے ذریعے، نفل عبادتوں کے ذریعے. جیسا کہ حدیث قدسی ہے، میں نے بندے پر جو چیز فرض کی ہے اس کے علاوہ، خلاصہ حدیث کا، نوافل کے ذریعے، نوافل عبادات کے ذریعے بندہ میرے قریب آتا رہتا ہے، قریب آتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ محبت کرتا ہے. اللہ، ہم تو محبت کرتے ہی کرتے ہیں، اور میں نے بہت مرتبہ آپ کو یہ بات بتائی، کمال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کریں، کمال تو یہ ہے کہ وہ بڑا عظیم رب ہم سے محبت کرے. اللہ ہم سب کو ایسے بنا دے، آمین یا رب العالمین. محبت کرتا ہے، پھر محبت کرتا ہے تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مدد کی جاتی ہے، پھر انسان حلال، اطاعت والی، فرمانبرداری والی زندگی گزارتا ہے. اسی میں سے ایک اچھا موقع آ رہا ہے نفل عبادات کا، اور وہ ہے شعبان کے روزے. سب کو معلوم ہے رمضان کے روزے کیا ہیں؟ فرض روزے ہیں جو کہ اسلام کا ستون ہے، صیام رمضان. شعبان کے روزے کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی پر خطبہ ہوا ہے. شعبان کے روزے فرض نہیں ہیں، نفل ہیں، فائدہ ہے لیکن بہت، کیونکہ عام طور پر اس مہینے میں لوگ غافل ہوتے ہیں عبادت سے، بالخصوص روزوں سے. کیوں؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں روزے رکھنا ہے، رمضان آ رہا ہے نا، رمضان میں روزے رکھنا ہے. شعبان میں غافل ہو جاتے ہیں. تو اس غفلت والے ماحول میں کوئی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو یہ بہت خیر کا کام کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت روزہ رکھتے تھے، جیسے کہ روایتیں آئیں، اور خلاصہ اس کا یہی ہے تقریباً مہینہ. کہ بعض حدیثوں میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے جس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. وہ روایت اس سے علماء نے بتایا قوی راجح یہی ہے کہ پورا مہینہ اگر کسی مہینے میں، پورا مہینے کا روزہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو رمضان کا مہینہ. اس کے علاوہ سب سے زیادہ باقی 11 مہینوں میں کسی مہینے میں کثرت سے زیادہ، مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا تو شعبان. اسی لیے صحابہ نے سوال کیا، کیا بات ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے شعبان میں بہت روزہ رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ جو رمضان اور رجب کے درمیان میں آتا ہے، شہر یغفل الناس فیہ، یہ مہینہ ایسا ہے جس میں لوگ غافل بہت رہتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اعمال اللہ کے یہاں بندوں کے پیش کیے جاتے ہیں، اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے یہاں. فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، میں یہ چاہتا ہوں کہ روزہ میرا اللہ کے پاس پیش کیا جائے. اعمال پیش ہوتے ہیں بندے نے جو کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے روزے اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں. اس حدیث شریف سے شعبان کے روزوں کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور بھی روایتیں موجود ہیں جس میں یہ ہے کہ الا قلیل، سوائے چند دن کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان روزہ رکھتے تھے، مطلب کچھ ایام چھوڑ دیتے تھے. اکثر مہینہ، اکثر ایام شعبان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے. اور غفلت میں کی علماء کہتے ہیں غفلت کے ماحول میں کیا جانے والا عمل اللہ کے یہاں بڑا اجر اس کا ہوتا ہے. اس کی ایک مثال علماء نے دی ہے، جو بازار کی دعا ہے، بازار میں جانے کی جو دعا ہے نا، اس کی بڑی فضیلت ہے. بازار میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہزار ہزار نیکیاں ملیں گی، ہزار ہزار گناہ معاف ہوں گے، ہزار ہزار درجے بلند ہوں گے. بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں، درجات کی بلندی، گناہ مٹنا، نیکیاں اتنی زیادہ. یہ کیوں ہے سب؟
سوال بازار میں جانے وقت کی دعا. بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں برائیوں کا ماحول ہوتا ہے. زمین کی سب سے بری جگہ ہوتی ہے. کیوں؟ وہاں معاصی، نافرمانی، گناہ ہوتے ہیں وہاں. جیسا بعض روایتوں میں آیا کہ شیطان اپنا جھنڈا گاڑ کے بیٹھتا ہے وہاں پر، ابلیس. بازار میں جو ہے گناہ، لوگ اطاعت سے، نیکیوں سے بازار میں، مارکیٹ میں غافل رہتے ہیں. تو آپ دعا پڑھ کے جا رہے ہیں وہاں پر، نیکی اس کی بہت فضیلت مل رہی ہے، اجر عظیم آپ کو مل رہا ہے اس کا. یہ ایک مثال دی علماء نے. تو ویسے ہی شعبان کے روزوں کی جو فضیلت آئی، کیونکہ یہ مہینہ لوگ اکثر غافل رہتے ہیں. کیوں؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان میں روزے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیوں رکھے روزے؟ ایسی سوچ ہوتی پیدا. آگے رکھنا ہے نا، اب سے رکھنا. دین کے کاموں میں آگے بڑھنا نہیں ہے نا. ہونا تو یہ چاہیے کہ خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. جب موقع مل رہا ہے رکھتے جائیے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. جو دوڑ لگانی ہے، آگے بڑھنا ہے، کس میں؟ دین کے لیے، دنیا کے لیے. دنیا کے پیچھے جتنے دوڑیں گے، جتنا دوڑیں گے، جتنا دوڑیں گے، جتنا دوڑیں گے، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، یا جتنا مقدر ہے اتنا ملے گا. حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آدمی اگر دنیا کے پیچھے دوڑے اور اپنا مقصد، اپنا جینا، وہ بولتے ہیں اس کو اردو میں کیا، اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا، کیا بولتے، بچھونا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب دنیا بنا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر رکھتا ہے، فقر و فاقہ کی زندگی. اور دنیا اتنی ملتی ہے جتنی مقدر ہے. آپ دیکھو، ایک مہینہ آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے اس کے علاوہ جو ہے ایک مہینہ آپ، ایک دن میں کیا ہے، رات و دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ 4 گھنٹے جو کہ 20 گھنٹے کام کیجیے. ایک مہینہ ہر دن 20 گھنٹے کام کیجیے. اینڈ آف دا منتھ رزلٹ دیکھیے، پیسے زیادہ مل، 1 لاکھ ریال مل گئے. دیکھیے، بیچیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے، کام کر کے دیکھیے. ایک مہینہ مقدر میں جتنا رزق ہے اتنا ملے گا. زیادہ دوڑنے سے زیادہ ملتا تو زیادہ محنت کرنے والے زیادہ کروڑپتی ہوتے. ایسا نہیں ہے بھائی. ایک بچہ سو رہا ہے، کھا رہا ہے، منتھلی جو ہے اس کے باپ تاجر ہے، ابا کے ابا تاجر تھے، ابا کے ابا تاجر ہے، مقدر مالدار گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، کچھ بھی محنت نہیں کرتا ہے، لیکن گھر میں سب کچھ ہے اس کے پاس، دنیا کی ساری دولت ہے. مہینے جو ہے کرائے اس کے لاکھوں کے آتے ہیں. ایک آدمی 8 گھنٹے محنت کرتا ہے، 50,000 ریال کماتا ہے. ایک آدمی 8 گھنٹے محنت کرتا ہے، 10,000 ریال کما رہا ہے. ایک آدمی 8 گھنٹے محنت کرتا ہے، 2,000 ریال محنت کر رہا ہے، یا اس سے زیادہ بھی محنت. یہ رزق مقسوم ہے، مقدر ہے. تو دوڑ آخرت کی طرح. ہاں، نیکیاں جتنی زیادہ ہوں گی آپ کے، آپ کتنا کر سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے جائیں گے. ہر جمعرات پیر کو روزہ رکھیں گے، ایام 20 کو روزہ رکھیں گے، شوال کے روزے، نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے، شعبان میں روزے رکھیں گے. یہ جو زیادہ آپ عبادت کی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر نیکی نوٹ ہوگی، محفوظ ہوگی. ہر روزے پر اجر ملے گا، ہر پر قرآن کے. آپ قرآن بہت پڑھ رہے ہیں، جسے رمضان کے مہینے میں پڑھنا چاہیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا حدیث میں ہر حرف پر ایک نیکی ہے؟ اور ایک نے الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. آپ کتنی آیتیں پڑھے، آپ 10 پڑھیں گے 10 نیکی. آپ ایک پارہ پڑھے، ایک پارے کے برابر. آپ 2 پارے پڑھے، آپ نے 1 ریال خرچ کیا، 1 ریال کے برابر آپ نے 10 ریال اللہ کے راستے میں. نیکیاں ایک ایسی چیز ہے جتنے زیادہ کریں گے اتنا پکا کنفرم ملے گا، کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا انسان غنیمت سمجھے ایسے مواقع کو. شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں علماء نے ایک بات بیان کی ہے جو حدیثوں کی روشنی میں، اور ایک بات جو خطبے میں بھی آئی ہے. اس مہینے کے بارے میں ابھی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا، اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ اللہ کے یہاں جو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس کی قسمیں ہیں. ایک قسم ڈیلی پیش کیا جاتا ہے عمل، حدیث موجود ہے اس سلسلے. نمبر 2، ایک قسم کہ سال میں 1 مرتبہ پیش کیا، ہفتے میں 1 مرتبہ پیش کیا جاتا ہے عمل. کیا بولیں گے؟ ڈیلی، ویکلی، ایئرلی. اب جلدی، ڈیلی کیا ہے؟ روزانہ کا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جیسے حدیث میں موجود ہے. عصر کی نماز کے وقت جو ہے شام کے، دیکھیے کچھ فرشتے شام کے اعمال نوٹ کرنے کے لیے مقرر ہیں. شام یعنی شام کے، رات کے، لیل کچھ نہار کے.
دن کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں، دن بھر میں آپ نے کیا 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 ہے نوٹ کیا جاتا ہے اس کو. کچھ فرشتے رات کے اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے مقرر ہیں. اور عصر کی نماز کے وقت یہ لوگ ملتے ہیں. صبح کے جو ہے صبح کے جو ڈیوٹی کے صبح کے وقت جو انسانوں کے اعمال نوٹ کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے پاس دن کا عمل لے کر. اور شام میں عصر کے بعد سے رات تک جو ہے اب یا رات کے اعمال نوٹ کرنے کے لیے جو فرشتے اترتے ہیں وہ عصر میں اترتے ہیں. تو عصر کے وقت جو ہے دونوں کی ملاقات ہوتی ہے. یہ لے کر جاتے ہیں، وہ لینے آتے ہیں. تو وہ حدیث اور بھی حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ڈیلی بھی اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے. آج بندے نے یہ کیا ہے، آج بندے نے آپ کے یہ کیا ہے، یہ پیش. تو ہمارا عمل پیش ہو رہا ہے ڈیلی بیس پر اللہ کی. ایک نمبر 2 ویکلی، وہ جو پیر اور جمعرات کے روزے ہیں. نبی اسلام کی حدیث آئی ہے کہ اس دن جو ہے بندوں کا عمل ہفتہ بھر کا اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ روزے کی شکل میں میرا عمل پیش کیا جائے. دوسری قسم. تیسری شعبان کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ روزے کی شکل میں میرا عمل اللہ کے یہاں پیش ہو. ہمارے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں، اللہ کے یہاں پیش کیے جا رہے ہیں. اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا. کیا بھیج رہے ہیں ہم؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم دیکھو، ہر نفس دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ کل کے لیے. کل جو آپ کا کل قیامت والا دن جس میں جو ہے آپ کے نام اعمال کا آپ کو حساب، یہ جو اللہ کے یہاں پیش ہو رہے ہیں اعمال، اس کا پورا بدلہ ملے گا. کتاب تیار ہوتی ہے سب کی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتاب يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ہر ایک کا نام اعمال پیش ہو رہا ہے. پھر قیامت کا دن جو یوم الدین ہے، جزا و سزا کا دن ہے، اس دن نام اعمال پیش ہوں جن کی کتاب نام اعمال کی دائنے ہاتھ میں دی جائے گی. خوشخبری. قرآن کی بے شمار آیتیں، اس سے بہت ساری آیتیں موجود ہے کہ کیسے وہ خوش و خرم ہوگا اور سعادت مند ہوگا اور جائے گا لو ہاؤ مغرو کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لو میرا نام اعمال پڑھو، خوشی جائے گا. کیونکہ دائنے ہاتھ میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کتنی بڑی خوشی. 10th کا سرٹیفکیٹ، 10th کے ایگزام چل رہے، آج ہے شاید. اللہ کامیاب کرے بچوں کو. آج ایگزام ہے بہرحال. تو ایگزام میں جب بچہ یا بچی پاس ہوتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. فرسٹ کلاس، فرسٹ پوزیشن، کامیاب. الحمدللہ درجات بلند ہیں. الحمدللہ درجات عربی میں نمبرز کو کہتے ہیں. ٹاپ کے نمبر سے فرسٹ کلاس، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی بچہ، کتنی خوشی ہوتی ہے. تو کل قیامت کے دن جب دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہمارا دیا جائے، اللہ ہم سب کو ان میں سے اصحاب الیمین وما اصحاب الیمین، بہت ساری آیتیں موجود ہے. کیسے ہوں گے؟ خوش و خرم ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، کیا ان کے لیے نعمتیں اللہ نے تیار کی ہیں. ایک الگ ہی بات ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پیٹ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں ان کا نام عمل دیا جائے گا. وہ پریشان ہوں گے، ارے نہیں ملتا تو اچھا تھا. سب نقشہ لانے کی جائے یہ کیا مل گیا، آپ تو سمجھ جائے گا برباد. کیونکہ دوزخ. اللہ محفوظ. یہ دائنے ہاتھ میں لینے کے لیے کیا کرنا؟ کس میں چاہیے؟ رائٹ ہینڈ میں چاہیے، لیفٹ ہینڈ میں چاہیے؟ سب بولیں گا یہ کیا ہے، یہ کیسا سوال ہے. سب کو رائٹ ہینڈ میں چاہیے. چاہنے سے ملے گا. چاہیے، ہاں چاہیے، مل جائے گا. بچی پاس ہو جائے گی. محنت کرنی ہوگی. اب آپ محنت کرتے ہیں، استاد کو بولتے ہو 1 مہینہ مت آئیے آپ قرآن پڑھانے کے لیے. ہمارے بچے کا جو ہے بورڈ ایگزام ہے، قرآن بند 1 مہینہ. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. خیر، فجر کو مت اٹھاؤ، اس کا ایگزام ہے، رات بھر جگہ پڑا. کون سا ایگزام ہے؟ کون سی تیاری ہو رہی ہے؟ فجر میں مت اٹھاؤ، اماں بول رہی ہے. ایسی اماں ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے بچاؤ، اللہ کہہ رہا ہے اپنے خود کو اور خود کے گھر والوں کو. ایک اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے پہلے حساب، فرسٹ کوسچن نماز. یا رات میں بہت چک کے پڑھا، بہت دیر تک جو ہے امتحان کی تیاری کر کے سو گئی یا سو گیا، مت اٹھاؤ. اس کو 12 بجے ایگزام دینے جانا ہے، 2 بجے ایگزام دینے جانا ہے، 10 بجے ایگزام دینے جانا ہے. ارشاد ماں ہادا، ہماری بچی جیسا بولتی ماں ہادا کیا ہے. تو اللہ محفوظ رکھے. غلط ہے یہ. دائنے ہاتھ میں نام اعمال کو پانے کے لیے محنت کرنی ہوگی دنیا میں.
نیک عمل زیادہ کرنا ہوگا، اور اس کا ایک اچھا موقع آ رہا ہے جیسے شعبان کے روزے ہیں، ہم روزے رکھیں، قرآن پڑھیں، نیکیاں کریں، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، نیکیاں زیادہ کیوں؟ فمن يعمل مثقال وہ کیا ہے، فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، ثقل ضروری ہے، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالی جو ہے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے نوافل کی طرف خاص توجہ دے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور نفل عبادتیں کریں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی صرف کریں، تو انشاءاللہ بہت خیر ہوگا۔ تو یہ تقریباً خلاصہ تھا آج کے خطبے کا جو آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا ہے، اور یہی ہے تقریباً باتیں جو خطبے میں بیان کی گئی تھی، خاص طور سے جو ہے شعبان کے روزوں پر اہمیت دلائی گئی کہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، لہٰذا اس مہینے میں جو ہے روزے رکھنے چاہیے، اگرچہ وہ نفل روزے ہیں لیکن اس کا ہمارا بہت فائدہ ہوگا، اجر عظیم اللہ کے یہاں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہا ہے کثرت سے روزے رکھنا، تو سنت پر بھی ہمارا عمل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور رمضان جیسا خیر کا مہینہ ہم کو پانے والا بنا دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہماری جو باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ کر جانا بھی سنت ہے، ضرور اس کو پڑھ کر جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔